خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے درس نمبر 14 کا آغاز کر رہے ہیں، جو اس نصاب میں جو حصص کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کے تیسرے حصے کا 5واں اور آخری درس ہے۔ یہ درس سورہ حجرات پر مشتمل ہے، جو مصحف میں 26ویں پارے میں ہے اور 18 آیات پر مشتمل ہے، جو 2 رکوعوں میں منقسم ہے۔ حسب معمول کچھ تمہیدی امور ہیں اور حسن اتفاق سے اس مرتبہ بھی 4 ہیں تمہیدی باتیں کہ جو ہمیں پہلے اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ مضمون کی ترتیب کے اعتبار سے منتخب نصاب میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دائرانہ نگاہ، ایک برڈز آئی ویو ہمیں پھر ڈال لینی چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں مضامین کی ترتیب اور قرآن حکیم کی جو آیات یا صورتیں جو اس میں شامل ہیں ان کے مابین منطقی ربط کیا ہے۔ یہ منتخب نصاب جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 4 نہایت جامع اسباق پر مشتمل ہے، جس میں انسان کی فوز و فلاح اور کامیابی کے جملہ لوازم کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس پہلے حصے میں جو 4 اسباق ہیں ان میں ایک باہمی ربط جو ہے وہ ایک اور اعتبار سے بھی بہت ہی حسین ربط ہے۔ پہلا درس ایک مکمل صورت پر مشتمل ہے، سورۃ العصر، جو قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ دوسرا حصہ دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت البر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک ہے۔ تیسرا درس سورہ لقمان کے 30 رکوع پر مشتمل ہے، اور وہ قرآن حکیم میں اس بات کی ایک نمایاں علامت ہے کہ یہ رکوعوں کی تقسیم اگرچہ اجتہادی ہے، قیاسی ہے، دور صحابہ میں نہیں تھی، بعد میں کی گئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ رکوعوں کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے نہایت مناسب ہے۔ اس کی ایک نہایت نمایاں مثال سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ چوتھا درس جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی 7 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 36۔ لیکن یہاں ان رکوعوں کی تقسیم کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیات ایک رکوع میں ہے، کچھ آیات اگلے رکوع میں ہے، گویا کہ یہاں پر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ حصہ دوم میں اب بحث شروع ہوئے، ایمان کے مباحث کا آغاز ہوا۔ اس میں 5 اسباق ہیں۔
سب سے پہلے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن، 7 آیات پر مشتمل مکمل سورت۔ پھر سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195، 6 آیات پر مشتمل۔ تیسرا درس سورہ نور کا مکمل رکوع، 5واں رکوع۔ یہ پھر ایک نمایاں مثال ہے کہ رکوعوں کی تقسیم بہت مناسب ہے اکثر و بیشتر مقامات پر۔ چوتھا درس مکمل سورہ تغابن، اور 5واں اور آخری درس جو ہے حصہ دوم کا وہ سورہ قیامہ، وہ بھی مکمل ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ تیسرا حصہ جس کا آخری درس وہ ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، یہ عمل صالح کی تفصیل و تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں جو حسین ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عمل کا جب ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ سامنے آئے گا، اور اس کو بھی ہم نے یہاں 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات، اس کی بنیادیں۔ چنانچہ ہمارا پہلا درس جو ہے وہ تعمیر سیرت کی اساسات پر مشتمل ہے، اور وہ 2 مقامات اس میں شامل ہیں، سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تا 35، 17 آیات۔ یہ گویا کہ سیرت کی تعمیر کی اساسات ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہے ایک مکمل تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کا مکمل رکوع ہے، آخری رکوع۔ یہ پھر مثال ہے اس کی کہ رکوعوں کی تقسیم قرآن حکیم میں معنوی اعتبار سے اکثر و بیشتر جگہ پر درست ہے۔ اب جب فرد سے آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیت کا پہلا قدم ہے عائلی زندگی، خاندانی زندگی۔ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے اجتماعیت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ عائلی زندگی کے ضمن میں اگرچہ ہمارا درس جو ہے تیسرا درس اس تیسرے حصے کا وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے اس ضمن میں اس مرتبہ کچھ آیات کا اضافہ کیا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی ہم مضمون آیات، کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے اور کیا کیا ہدایات دی ہیں۔ اس حصہ سوم کا چوتھا درس تھا۔ اب جب خاندانوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو اسلام کا معاشرتی نظام کیا، معاشرت کے ضمن میں وہ ویلیوز کون سی ہے جن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اسلام، اور وہ ایونز کا تصور کون سا ہے کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا پیش نظر ہے۔ اس پر اگرچہ ہمارا درس اصلاً تو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، لیکن اس میں بھی ہم نے اضافی طور پر جو اسلامی معاشرت کے ضمن میں اہم احکام آئے ہیں، خصوصاً ستر اور حجاب کے بارے میں، اور عدم اختلاط، مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ رہنے کا معاملہ، جو کہ مسلمان معاشرے کی نمایاں ترین علامت ہے، نمایاں ترین وصف ہے، اس کے لیے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات ہم نے شامل کی۔ اب جو ہم پہنچے ہیں حصہ سوم کا، یہ آخری درس ہے، سورہ حجرات پر مشتمل ہے۔ یہ انسانی اجتماعیت کی جو بلند ترین صورت ہے۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ملی زندگی، سیاسی زندگی، ریاستی زندگی، قومی زندگی، یہ گویا کہ انسانی اجتماعیت کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہدایات کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیادی شرط کیا ہے، اس کے اندر اصل روح جو ہے، جو درکار ہے، وہ کون سی ہے، بقیہ معاشروں سے یا دوسری ریاستوں سے اور بقیہ پوری نوع انسانی ہیومینٹی ایٹ لارج سے اس مسلمان معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا ربط و تعلق کوئی ہے یا نہیں ہے، تو کن بنیادوں پر ہے۔ یہ بہت اہم ہے مسائل کے جو سمجھیے کہ اسلام کے ملی زندگی یا ریاستی زندگی یا سیاستی زندگی جو ہے اس سے متعلق مسائل ہے کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ حجرات میں زیر بحث آئیں گے، جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ تمہیدی مضامین کے ضمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کون سا مقام ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس سے پہلے تفصیل سے عرض ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، تو جو 5واں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ 3 کا ہندسہ آتا ہے کہ 13 صورتیں ہیں مکی، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13، اور پھر 3 صورتیں ہیں مدنی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ تو یہ 13 اور 3 کا یہ مجموعہ 16 صورتوں پر مشتمل یہ 5واں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے۔ ان میں جو یہ 3 صورتیں ہیں مدنیات،
ان میں سے دو یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الفتح، ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ثلث اخیر ہے قرآن مجید کا، اگر تین حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے، آخری تہائی جس میں یہ صورتیں ہیں، اور پہلا ثلث جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے۔ جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہے معنوی اعتبار سے، وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محمد اور سورۃ الفتح کے مابین اس آخری حصے میں ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ انفال نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی غزوہ بدر سے متصلاً قبل، وہ غزوہ بدر کی تمہید ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، گویا کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اندرون جزیرہ نما عرب مکمل ہو چکا، جبکہ یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہے۔ تو وہی ایک نسبت ہے کہ جو سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں ہے، وہی نسبت سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ہے۔ البتہ جہاں تک سورۃ الحجرات کا تعلق ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن حکیم میں، یہ منفرد صورتوں میں سے ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے، اور یہ میں پہلے بعض مواقع پر عرض بھی کیا ہے، کہ جو منفرد صورتیں ہیں وہ عام طور پر کسی گروپ یا کسی صورت کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفتح کا تتمہ ہے۔ تتمہ کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے ضمیمے کے، اس لیے کہ سورۃ الفتح کی آخری دو آیات کی تشریح اور تفصیل ہے جو پوری سورہ حجرات میں سامنے آتی۔ جن حضرات کے ذہن میں وہ سورہ فتح کی آخری دو آیات ہوں، ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اس وقت میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ آپ کا مشن کیا ہے، کس لیے آپ کو بھیجا گیا، جو دین حق دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کو غالب کرنا، یہ ہے آپ کا مشن۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس غلبے کے لیے جد و جہد درکار ہے، جہاد درکار ہے، قربانیاں دینی ہوگی، محنتیں کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، مقابلہ کرنا ہوگا۔ دوسرے نظاموں پر غالب کر دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے وہ تمام مراحل جن کے لیے جامع عنوان جہاد ہے وہ اس کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور عکسی ترتیب ہے یہ، یہاں پہلی آیت ہے، ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، اس مقصد بعثت کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کا ذکر سورہ حجرات کے آخری حصے میں ہو رہا ہے، کہ ایمان کی شرط لازم ہے جہاد، ایمان کا تصور ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے جان، مال، تن، من، دھن لگا دیا اللہ کی راہ میں، جہاد میں۔ وہ ہے کہ جو حقیقت میں مستحق ہے مومن کہلانے کے، وہ اگر دعویٰ کرے ایمان کا تو وہ اپنے دعوے میں سچے۔ تو گویا کہ سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت، آخری سے پہلی، سورہ حجرات کا آخری حصہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت۔ اب یہ جہاد کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا کام ہے جہاد کرے، اور جب تک مسلمانوں کی اپنی ملی زندگی، جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی مستحکم نہیں ہوگی تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اجتماعیت جو ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، تبھی جہاد کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو آخری آیت ہے جو سورہ فتح میں فرمایا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے وہ جماعت، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے مابین اب کیا تعلق ہونا چاہیے، حضور کے رسول ہونے کے تقاضے کیا ہیں، امت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے، کس طرح تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کو باہم کس طرح رہنا چاہیے، ان کی باہمی محبت، رافت، الفت کس طرح کی ہو،
اور اس باہمی محبت اور الفت میں جو چیزیں رخنا انداز ہو سکے، جو بھی ان کے اندر کہیں پر رخنے پیدا کر سکے، ان کا سد باب کس طور سے کیا جائے، یہ مضمون ہے سورہ حجرات کے پہلے 2 حصوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ پوری سورہ حجرات اس اعتبار سے سورہ فتح کی آخری 2 آیات کے مفاہیم کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ اب آئیے یہاں پہ ایک ضمنی بات اور نوٹ کر لیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے، زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے، ایک خاص تاریخی دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا، خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وقت انہیں درپیش تھے، اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ البتہ انہی کے بین بین، جس کو آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو صریح الفاظ میں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ ضمنی طور پر ان باتوں سے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بالفعل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھی، اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے، کوئی الفاظ آ جائیں گے، کہیں کوئی ضمیمے کے طور پر کوئی مضمون آ جائے گا جو اس کانٹیکسٹ میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن ابدی اعتبار سے، تعویل عام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نہایت اہم ہے۔ اس پہلو سے اہم ترین مضامین، اہم ترین فلسفیانہ مضامین، وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے، لیکن یہاں ہم مصحف کے اندر اس کو ایک بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیمے کی ہے، ایک تتمے کی ہے۔ وہ در حقیقت سورہ فتح کی 2 آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتمل ہے۔ تیسری بات اب یہ نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں تعویل خاص کا علم حاصل ہوتا ہے، جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب کہ فتح کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی جسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یوں سمجھئے کہ یہ ٹرن آف دی ٹائیڈ، یہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی، اس لیے کہ پورے عرب میں ایک دم چرچا ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود۔ قریش نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کے معنی کیا ہے کہ وہ یا کہ تسلیم کر لیا ان کو، جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، 50 برس ہونے کو آئے، اسرائیل کو تسلیم کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی تک جو ہے صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمایاں کہ جس نے تسلیم کیا، وہ مصر۔ بڑی بھاری جو ہے قیمت اس نے دی ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سیرائے سینہ جو ہے واپس حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت میں وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو تسلیم کر لینا دشمن کو، یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ذریعے سے۔ یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی، اخلاقی فتح تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی لیے فتح مبین کہا گیا۔ اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے۔ اب جو مختلف قبائل تھے جنہیں اعراب کہتا ہے قرآن مجید، بادیہ نشین، انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا ہے، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اپنا رویہ بھی بدلا۔ اب وہ جوق در جوق آ کر حضور کے ساتھ اب مصالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں۔ وہ تو فتح مکہ کے بعد اب یہ جو پروسیس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو فتح مکہ کے بعد تو وہ کیفیت تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی ایک عکس جو ہے شروع ہو چکا تھا فتح مکہ سے قبل صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ جو کہ حالات کے رخ کو بدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، یہ وہ ایمان نہیں تھا اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکے میں ایمان لائے تھے، جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مصائب کو دعوت دینا ہے،
ہر طرح کی تکالیف کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس اسلام اور اس اسلام میں، یا اس ایمان یا اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے، جو بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے، حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر، یہ بسا اوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھیے جی، ہم تو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے، جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی، یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے، مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ کا احسان مانو، نہ یہ کہ تم اپنا احسان مجھ پر دھر رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی کان کھول دیے گئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لے آئے ہو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم اسلام لے آئے ہو۔ اس سے آگے اگر دعویٰ کرتے ہو تو بڑے مغالطے میں ہو تم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ تھے، ان میں سے جو خاص طور پر کو قبائل کے سردار تھے، چودھری لوگ تھے، وہ جب آتے تھے تو ویسے بھی عرب کا عام بدو جو ہے وہ بڑا ہی غیر مہذب، بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو حضور کے ہاں آ کر بھی ان کا طرز عمل وہی رہتا تھا، اور وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ بھی، گستاخی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ پھر یہ کہ اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضور کی رائے کیا ہے، منتظر رہیں کہ حضور کا کیا منشا ہے، حضور کا رخ کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پری ایمپٹیو میئر کے طور پر اپنی رائے پہلے سے پیش کر دینا، تاکہ اس کو پہلے اب اس پر غور کیا جائے۔ تو اس طرح کا جو ان کا طرز عمل تھا بے ادبی کا، اور یہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، چنانچہ سورہ حجرات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ در حقیقت ان کا وہی انداز تھا، وہی عام بدویانہ انداز، اور وہ چونکہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہوئے تھے، وہ تو اسلام تو لے آئے تھے، لہذا حضور کا مقام کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو سمجھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو ہے یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے محمد ابن عبداللہ تو ہیں، لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ ہے۔ یہ تمہیں انہیں اس حیثیت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آوازی سے بات کر لیتے ہو ایسے ہی ان سے بھی بلند آوازی سے بات کر لو، جیسے ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہو، ایسے ہی وراء الحجرات جو ہے کھڑے ہو کر حضور کو بھی پکارنے لگو۔ یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے۔ اس سے اندیشہ ہے کہ کوئی اگر پونجی، کوئی رمق حاصل ہوئی ہے ایمان کی کسی درجے میں تو وہ بھی جاتی رہے گی، اور کوئی اعمال اگر تم نے کمائے ہیں، کوئی نیکیاں ابھی تک اگر کمائی ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر میں تعویل خاص کے حوالے سے اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک مفہوم اس طور سے نکھر کر آتا ہے۔ لیکن اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، تعویل عام کے اعتبار سے در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات اجتماعی، جس کا کہ بلند ترین کانسیپٹ آج کی دنیا میں ریاست کا تصور ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں، اس میں قانون سازی کے اصول کیا ہیں، اس کی شہریت کی بنیاد کیا ہے، پھر اس کے دوسرے معاشروں سے روابط کی بنیادیں کیا ہیں، پھر اس معاشرے کے استحکام کے لیے کون کون سے رکھنے ہیں کہ جن کو بند کرنا ضروری ہے۔ یہ گویا کہ حیات ملی، حیات اجتماعی، ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین جو درجہ ہے انسانی زندگی کا اجتماعیت کے اعتبار سے، اس سطح پر نہایت جامع اور نہایت ہمہ گیر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے ہیں، ذرا ان کو پہلے سے نوٹ کر لیجئے، اگرچہ اصل میں تو تفصیل تو سامنے آئے گی جب ہم ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے سے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیجئے کہ یہ تقریباً 3 مساوی حصوں میں منقسم ہیں۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 18 آیات کو 3 سے تقسیم کیا جائے تو 6 آیات پر ایک حصہ اگر بالکل مساوی ہو تو مشتمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آخری حصہ جو تیسرا ہے وہ واقعتاً پوری 6 آیات پر مشتمل ہے، لیکن پہلے اور دوسرے حصے کے مابین ذرا فرق ہے۔ پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 5 آیات پر مشتمل ہے، اور پہلے اور دوسرے حصے میں ایک اور بات بھی ہے، تیسرا حصہ ڈسٹنکٹلی
بالکل علیحدہ ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مکتفی ہے، علیحدہ ہے، ڈسٹنکٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو دو حصے ہیں انٹر لاکڈ ہیں آپس میں، وہ اس طرح کے پہلے حصے میں 5 آیات ابتدائی ہیں، اور اس کے بعد پھر 6ٹھی آیت نہیں ہے، پھر 7ویں اور 8ویں آیت ہے، 7 آیتیں اس طرح بنتی ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلے 6ٹھی آیت ہے، پھر 7ویں اور 8ویں آیتیں نہیں ہیں، پھر 9، 10، 11، 12، اس طریقے سے گویا کہ یہ دو حصے آپس میں انٹر لاکڈ ہیں۔ اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان تینوں حصوں میں دو دو مضامین ہیں بنیادی طور پر کہ جو بیان ہوئے۔ پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی دو بنیادیں یا دو ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی ہے، اس کی پوری عمارت جو ہے دو ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک ستون ہے قانونی اور دستوری، اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثناء بے چون و چرا اطاعت، یہ ہے دستور قانون کا معاملہ۔ یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے، اس لیے کہ قانون کا معاملہ ہے، یہاں جذبات سے سروکار نہیں ہو سکتا، یہاں انسان کے ذاتی احساسات، انفرادی احساسات زیر بحث نہیں آئیں گے۔ قانون کا تعلق، دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق کے ساتھ ہے۔ دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد ہے، اور تہذیب اور ثقافت میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے احساسات، جذبات، جو لطیف تر عواطف انسان کے اندر ہے، ان کا بھی اس سے تعلق ہے۔ بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت کی حامل۔ کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے، اس میں عواطف، میلانات، احساسات، جذبات، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم نہ کی جائیں تو حیات ملی مستحکم نہیں ہوگی، اسلامی ریاست کا استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک نوٹ کر لیجئے، یہ الفاظ جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو کندہ ہو جائیں یہ الفاظ، کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی، دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافتی۔ اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلی 5 آیات اور اس کے بعد 6ٹھی کو چھوڑ دیجئے، 7ویں اور 8ویں آیت۔ دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا سد باب کیسے کیا جائے۔ اس ضمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل 8 احکام آئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 احکام، ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا، سب حکم بڑے ہیں، لیکن باہمی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے بعض احکام بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، بعض احکام ان کی نسبت سے، اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں، ان کی نسبت سے کم اہم ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ 2 حکم تو بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، چنانچہ پوری ایک آیت ان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ایک حکم آیا ہے۔ 6 حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے، اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 احکام آئے۔ اس طریقے سے 2 آیتیں وہ ہو گئیں، 2 یہ ہو گئیں، جن میں چھوٹے احکام ہیں، ایک آیت میں 3، اور ان دونوں کو پھر انٹر لاک کرتی ہے، درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باطنی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ استحکام، یہ احکام بھی ہے، ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملی مستحکم رہے، تمہاری قومی زندگی میں رخنے نہ ہو، تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مضبوط رہے، لیکن یہ کہ اس کی جو ایک روح ہے، وہ روح جو ہے وہ درمیان میں 5ویں آیت ہے۔ تو اس طرح یہ دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں پھر 2 اصولی مباحث ہیں۔ پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آدھ مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی، تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ بھی ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی ربط ہے یا نہیں، کوئی اس کے مابین کوئی روابط کی کوئی اساسات اور بنیادیں ہیں یا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بحث ہے، یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی ربط و تعلق ہے تو کن بنیادوں پر، کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر، اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے۔ وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔
وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے، مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو، ویریفائیبل ہو، جو سامنے ہو، بالکل واضح ہو۔ اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی، ایمان نہیں ہے، جبکہ روح باطنی وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد ہے۔ ایمان کا یوں سمجھیے کہ رکن لازم جہاد ہے، جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ اسلام کا ارکان جو ہے 5 ارکان ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ہیں ارکان اسلام، لیکن ارکان ایمان یہ 2 ہے، یقین دل میں اور جہاد عمل میں، یہ 2 ارکان ہیں۔ یہ دونوں ہیں تو ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ مسلمان معاشرے کا وہ شخص فرد ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کی شرائط کو پورا کر دے، باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ، جو فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد یہ اسلام نہیں بلکہ ایمان ہوگی۔ یہ ہے، میں نے ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا ہے کہ اتنے اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں زیر بحث آئے۔ اب آئیے کہ ہم اللہ کا نام دے کر آغاز کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے لفظ بلفظ مطالعے کا۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے ذرا ہم تفسیر کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے چند مسائل پر گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب ہے، اگرچہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سے پہلے 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ سورہ تغابن میں 1 مرتبہ آ چکا ہے دوسرے حصے میں، اور سورہ تحریم میں 2 مرتبہ آ چکا ہے یہ تیسرے حصے میں۔ لیکن میں نے اس لفظ پر گفتگو کو اس سورہ مبارکہ کے درس تک ملتوی کیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کل 18 آیات ہیں جن میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، 5 مرتبہ اس کی تکرار ہوئی۔ اس میں جو لفظی ترجمہ تو ہوگا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیکن اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں صیغہ خطاب ہے مسلمانوں سے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، اے وہ لوگوں جو اسلام لے آئے، یا ایھا المسلمین کہیں نہیں آیا۔ جہاں بھی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک کہ منافقوں سے بھی خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے آیا ہے۔ گویا کہ جو بھی مسلمان ہے، لیگلی جو بھی مسلمز ہیں، جو بھی قانوناً مسلمان ہیں، امت مسلمہ اس میں شامل ہے، ان میں یقیناً سچے اور پکے مومن بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کچا ہے، اتنا پختہ نہیں ہے، ضعیف ہے، ہم جیسے لوگ۔ پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 میں، کہ گویا کہ 0 لیول پر ہے، نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے۔ اور پھر ان میں منافقین بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ جب حضور کے دور میں تھے کہ جس سے زیادہ بہتر دور کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جب اس دور میں منافقین تھے تو اور کون سا دور ہوگا جس میں منافقین نہیں ہوں گے۔ وہاں اگر حال یہ تھا کہ تقریباً تہائی نفری جو ہے، ایک اگر ہم اس کے لیے پیمانہ جو ہے مقرر کر لیں کہ 1000 افراد نکلے تھے مکے سے حضور کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر، ان میں سے 300 واپس آ گئے۔ یہ اگر ظاہری پیمانہ سامنے رکھیں تو گویا کہ تہائی نفری تو بہرحال وہاں ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں ہم سچے مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیسے ممکن ہے کوئی سچا مومن اور حضور کو چھوڑ کر آ جائے اور حضور کے سامنے دیکھے کہ دشمن جو ہے کیل کانٹے کے ساتھ لیس ایک لشکر جو ہے، لشکر جرار 3000 کا لشکر جو ہے، کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، اور وہاں وہ چھوڑ کر آ جائے تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو ان کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑی کوئی خلاف قیاس بات ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہوں گے، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا ضعیف ضعفاء بھی ہوں گے، کمزور ایمان والے، وہ 0 لیول والے بھی ہوں گے،
یہ ایمان بھی نہیں تو نفاق بھی نہیں، لیکن یہ کہ منافقین بھی ہو گئے۔ ان سب کے لیے خطاب کا صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ صیغہ مشترک ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب آپ غور کیجئے کیا مراد ہے اس سے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے، کوئی سطحی ایمان ہے، کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے۔ اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حقیقتاً ایمان لاؤ۔ اس طرح سورہ صف کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو معلوم ہوا کہ اندازہ اس مضمون سے، سیاق و سباق سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کن سے خطاب ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، تعویل خاص کے اعتبار سے اور جو تاریخی پس منظر ہے اس کے اعتبار سے اکثر و بیشتر ہوئے سخندے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام تو لے آئے تھے اور ایمان حقیقی سے ابھی بہرہ نہیں تھے۔ اگرچہ اس آیت میں، اس صورت وہ آیات میں ہے کہ جن کے مخاطب یقیناً مومنین صادقین تھے۔ تو بہرحال جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ خطاب یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اصل میں تو مسلمان مخاطب ہے، چاہے باطنی اعتبار سے وہ سچے اور پکے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہ کہ بین بین کی کیفیت میں ہو کہ نہ ایمان ہو نہ نفاق ہو۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ ایک دلچسپی کی باتیں ہیں اور فہم قرآن میں یقیناً ان سے مدد ملتی ہے۔ پورے مکی قرآن میں یہ صیغہ خطاب نہیں آیا یا ایھا الذین آمنو، حالانکہ مکی دور میں جو ایمان لائے تھے اب ان کا ایمان تو لازماً ہر شک و شبہ سے بالا تر تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ امت مسلمہ سے خطاب کا صیغہ ہے۔ امت کی تشکیل جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اسی لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یا کذالک ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، یہ تمام الفاظ آتے ہیں مدنی صورتوں میں۔ مکی دور میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ خطاب کہیں آیا ہی نہیں، سوائے ایک صورت کے، اس میں صرف استثناء ہے سورہ حج۔ سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس میں یہ صیغہ خطاب آیا ہے۔ لیکن سورہ حج کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، بلکہ بہت سے حضرات اسے مدنی کہتے ہیں۔ اگر تو وہ مدنی ہے تو وہ استثناء جو ہے وہ بھی ختم ہوا اور گویا کہ اصول پوری طرح پختہ ہو گیا کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے، حالانکہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، 1/3 قرآن ہے مدنی صورتوں پر مشتمل۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ اور صیغے آئے ہیں، مثلا میں 2 مرتبہ تو حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اے نبی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود خطاب کرے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ میں، 2 جگہ پر آیا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 14۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُل لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، براہ راست صیغہ خطاب یا ایھا الذین آمنو سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مدنی صورتوں میں کہی ہے یہاں نہیں کہی۔ اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ذرا ابھی عفو اور درگزر سے کام لیں۔ یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، امیدوار ہی نہیں ہے اس بات کے، انہیں اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی محاسبہ ہوگا، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے، کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، تو ان کے بارے میں ذرا درگزر سے کام لیں، ابھی صبر کریں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا، یا ایھا الذین آمنو کی بجائے قل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ،
قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم۔ اسی طرح ایک جگہ براہ راست خطاب بھی کیا ہے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، بلکہ اس میں بھی لفظاً فرق ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ بہرحال یہ تین استثناءات یا چوتھی استثنائی آیت اگر سورہ حج کو اگر مکی مانے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک آیت جو ہے سورہ حج کی بھی جو لاسٹ بٹ ون ہے، غالباً 77 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، یہ گویا کہ کل استثناءات ہوں گی، باقی پورا مکی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے خالی ہے۔ سورہ حج کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے، اگرچہ یہ بات کہی ہے بعض حضرات نے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں دو جگہ پر، ایک جگہ پر 4 آیات ہیں 38 سے 41 تک، اور ایک آخری 2 آیات، یہ میرے نزدیک مدنی، بلکہ زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ مدنی نہیں ہے بلکہ برزخی ہے، بئی معنی کہ حضور پر نازل ہوئی ہے اثناء سفر ہجرت میں جبکہ آپ جا رہے تھے۔ ان 4 آیتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی مجھے مل گیا، میرا گمان پہلے سے تھا کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، 38ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک۔ لیکن پھر یہ کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول بھی مل گیا تو اس سے یہ کہ اطمینان ہو گیا اور انشراح ہو گیا، متفق گردید رائے ابو علی بارائے بن۔ آخری 2 آیات کے بارے میں اگرچہ اس طرح کا کوئی اثر، کوئی قول مجھے نہیں ملا ہے، لیکن پھر بھی ایک گمان میرا یہی ہے کہ یہ 2 آیتیں بھی جو آخری آیتیں سورہ حج کی یہ مدنی ہے، یا یہ کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ بہرحال سورہ حجرات اس اعتبار سے پورے قرآن میں اگر نسبت و تناسب کو دیکھا جائے تو ممیز ہے کہ اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب آیا ہے۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جو تقدموا کا لفظ آیا ہے صیغہ نہیں ہے، لا تقدموا، اس کی 2 قراتیں ہیں۔ ایک تو وہی مشہور قرات وہی ہے جس کے مطابق یہاں بھی ہے متن لا تقدموا، ایک قرات ہے لا تقدموا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو حضرات کچھ عربی گرامر سے واقف ہے، یہ فعل جو فعل ثلاثی مزید فی کے 2 ابواب ہیں، ایک باب تفعیل ہے اور ایک پھر یہ کہ باب تفاعل ہے۔ باب تفعیل جو ہے یہ فعل متعدی ہوتا ہے، تقدیم کے معنی کسی کو آگے کرنا، اور تقدم ہو باب تفاعل یا تفاعل تقادم، اس کے معنی ہوگے خود آگے بڑھنا، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو لا تقدموا یہاں پر اگر اس قرات کو مانا جائے لا تقدموا تو گویا کہ یہ باب تفعیل سے ہے، فعل متعدی ہے تو اس کا کوئی مفعول ہونا چاہیے، کس کو آگے مت بڑھاؤ، لا تقدموا کس چیز کو آگے مت بڑھاؤ، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ فعل لازم ہے، لا تقدموا یعنی لا تتقدموا، باب تفاعل سے ہے، مت آگے بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر تو لا تقدموا ہو تو پھر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کسی مفعول کے محذوف ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جو مشہور قرات ہے، زیادہ معروف، اور ہمارے ہاں تو یہی قرات ہے جس سے ہم واقف ہیں، لا تقدموا، تو یہاں اس قرات کے اعتبار سے یہاں مفعول کو محذوف مانا گیا ہے۔ اس محذوف میں 2 امکانات ہیں، لا تقدموا امرا او فعلا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ کسی معاملے کو یا کسی فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا تعویل خاص کے ضمن میں کہ یہ جو لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے، اسلام لے آئے، اور وہ ایک حالات کا تقاضا اور جو حالات بدلتے ہوئے حالات کے رخ کو پہچان کر، ہوا کا رخ دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن حقیقت ایمان سے ابھی بہرہ نہیں تھے۔ ان لوگوں میں وہ تہذیب ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اسلامی ثقافت جو ہے پختہ نہیں ہوئی تھی جس میں کہ حضور کے لیے ادب ہو، بلکہ یہ کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی بات پہلے سے پیش کر دیتے تھے، اپنی رائے کو سامنے لے آتے تھے، گویا کہ ان کے دلوں میں خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری رائے بالا تر رہے، ہماری بات جو ہے آگے رہے۔ تو اس پر گویا کہ یہاں پر پکڑ کی جا رہی ہے، لا تقدموا امرا او فعلا، اس لیے کہ یہ ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے کسی بھی جماعتی زندگی میں۔ ویسے تو یہ کہ ایک تاریخی اعتبار سے چونکہ میرے بعض تجربات ہے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی جماعت کا کوئی صدر ہے، امیر ہے، وہ کوئی موقف اختیار کر چکا، اب وہ جماعت والوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ فرض کیجئے اکثریت کی رائے اس کے خلاف بھی ہے،
تب بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا امیر یا ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، قائد جو ہے وہ تو یہ موقف اختیار کر چکا، اب اگر اسے بدلیں گے تو اس سے بڑی پیچیدگی پیدا ہوگی، اس کی جو ہے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا، اس کی حیثیت مجروح ہوگی۔ اسی طرح کسی قائد یا امیر کے لیے بھی کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے، اب اس کو رد کرنے میں، اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کا مختلف مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، اب یہ بات ظاہر کر چکا ہے، اس نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، اس کو رد کرنے میں بھی بہت سی ایسی مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آڑے آ رہی ہو، اس اعتبار سے اس پر جو ہے نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لا تقدموا امرا او فعلا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات سامنے نہ آ جائے، خام خواہ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہلے سے آگے نہ رکھ دو۔ دوسری رائے کیا ہے؟ لا تقدموا انفسکم او رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو، اپنی آراء کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام ہے پیروی، تمہارا کام ہے اطاعت، تم تو یہ دیکھو کہ اللہ کا منشا کیا ہے، رسول کا منشا کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، رسول کا منشا کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی بات، اپنی رائے، اپنے فکر، اپنے فلسفے، اپنی سوچ، اپنے فیصلے کو مقدم رکھو۔ تمہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت تمہارا یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے کہ یہ جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، قرآن و سنت کا منشا کیا ہے، رسول کا رخ کدھر ہے، رجحان کدھر ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی آراء کو یا کسی معاملے کو، یا مت بڑھو خود۔ اگر لا تقدمو ہو باب تفاعل سے، لا تقدمو یعنی لا تقدمو، تب تو یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں قراتیں متحد ہو جاتی ہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ صرف قرات کا فرق ہے، باقی جہاں تک مراد، مفہوم، معنی، مقصود، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، خود آگے نہ بڑھو، اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو، اپنے آپ کو آگے نہ رکھو، یہ ساری چیزیں جو ہے مفہوم مراد کے اعتبار سے ایک ہی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند، اپنے رجحان، اپنے ارادے کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ آیت مبارکہ ذرا نوٹ کیجئے، اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ہے، اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر 1۔ یہ گویا کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی حیات ملی کی جو دو بنیادیں ہیں، دو اساسات، دو ستون، ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس کے لیے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک کہ جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور ایک دوسری آیت قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور اسلامی ریاست کی جو یہ اساس ہے، جو اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اور رائے دی ہے وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ، اس کی سند اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہے، قابل اعتماد ہے۔ راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مثل المؤمن کا مثل الفرس علی اخیتہ، یا فی اخیتہ، مختلف روایتوں میں یا علی یا الی کا فرق ہے، یجول ثم یرجع علی اخیتہ وان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان۔ میں اس حدیث کو پہلے تو لفظاً جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا، وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، جاتا ہے، لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف۔ اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو، سہو ہے، خطا ہے، نسیان ہے، ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی طرف۔ گویا کہ یہاں اس پہ ہمارے لیے جو حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے
کہ گناہ یا معصیت اللہ کے کسی بھی حکم سے سرتابی ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے۔ جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا گیا ہے، جہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وآمن وعمل صالحا، جو لوگ توبہ کریں، من تاب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے۔ گویا کہ توبہ جو ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ ان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان، پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے، تو گویا کہ توبہ جو ہے در حقیقت اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے یا تجدید ایمان کے مترادف ہے۔ اب اس کو ذرا اس جو اصل جو میں جس حوالے سے اس حدیث کو جس بیچ میں لایا ہوں اس کا اب مطلب سمجھیے۔ مومن، ظاہر بات ہے کہ مسلم مومن ایک پابند انسان ہوتا ہے، وہ اس معنی میں آزاد نہیں کہ جو چاہے کرے، بلکہ یہ کہ جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو اللہ کے رسول کے احکام جو ہے واجب الاذعان ہے، واجب الطاعت ہے، قرآن کو مانا ہے، قرآن کے حکم جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے، اس کے حلال ہی پر اکتفا کرنی ہے، اس کے حرام میں منہ نہیں مارنا ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک پابند انسان ہے، اللہ کے احکام کا پابند، رسول کے احکام کا پابند، قرآن کے احکام کا پابند۔ عام جو تصور دنیا میں آزادی کا ہے، وہ آزادی مسلمان کو میسر نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے حقیقتاً تو پھر وہ پابند انسان ہے۔ یہ پابندی جو ہے کسی اور انسان کی طرف سے عائد شدہ نہیں ہے، یہ حاکم و محکوم کی تقسیم نہیں ہے، کوئی انسان حاکم نہیں، کوئی انسان محکوم نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ پابندی جو بھی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اب اس میں اس مثال کو میں ذرا ایکسٹینڈ کیا کرتا ہوں اسلام کے اس ریاستی نظام کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کیجئے کھلا میدان ہے اور آپ کا وہ جو گھوڑا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا بھاگے دوڑے بھی، بالکل اسے کھوٹے کے ساتھ اس طرح نہ باندھ دیا جائے کہ وہ کچھ حرکت نہ کر سکے، تو فرض کیجئے کہ 100 گز لمبی رسی سے آپ نے اس گھوڑے کو اس کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 100 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں چلا جائے 100 گز تک، جنوب میں چلا جائے 100 گز تک، مشرق میں چلا جائے 100 گز تک، مغرب میں چلا جائے 100 گز تک، 100 گز تک نہ جانا چاہے 50 گز تک جائے، کہیں اس میں چکر کھاتا رہے، کہیں بالکل کھوٹے کے ساتھ آ کر لگ کر بیٹھ جائے، اس میں بالکل آتا، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن 101واں گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ یہ ہے در حقیقت پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج۔ اسی کے حوالے سے اسلامی ریاست کی بنیادی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی نوعیت یعنی پابندی اور آزادی کا ایک امتزاج ہے۔ یہ پابندی جو بھی ہے وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اسی کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے کہ فاسقون ہیں وہ، اور یہ جو لوگ جو اس کا روش اختیار کریں گے گویا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ دائرہ اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا دائرہ دائرہ اسلام ہے، البتہ اس دائرے کے اندر آزاد ہے۔ یہاں اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہاں امرہم شورا بینہم آئے گا، یہ تمہارا اپنا ہے، یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں کوئی چوائس جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرد کی بات مانی جائے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایولیوشن ہوا ہے، سوشل ایولیوشن، اس میں آپ بڑے وسیع پیمانے پر مشاورت کا نظام قائم کیجیے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں جمہوری اقدار کہتے ہیں۔ اعلیٰ ترین جمہوری اقدار کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن اس دائرے کے اندر اس سے باہر نہیں، اس لیے کہ 100% لوگ مل کر بھی اللہ کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتے۔ 100% جو ہے میجورٹی کا کیا سوال کہ 51% جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے، 100% لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حدود سے تجاوز کر سکے۔
البتہ حدود کے اندر آپ کثرت رائے کو فیصلہ کل کر لیجئے، آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے حوالے سے طے کر لیجئے۔ یہ ہے در حقیقت اسلامی ریاست کی بنیاد، اس کے دستور کی۔ اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو پاکستان کے دستور میں شروع سے چلی آ رہی، پہلے دستوری خاکے سے لے کر سن 56 سے لے کر آج تک، اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، تدریجاً کچھ اس نے آگے ترقی کی ہے، لیکن یہ کہ الفاظ اس دفعہ کے جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی صحیح ترجمانی کی ہے جس نے بھی کی۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے، گویا کہ یہاں حدود ہے، لمٹس ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ریپگننسی کا جو ہے معاملہ کہ جو منافی ہو جائے قرآن و سنت کے، بس وہ آخری حد ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو جس نے بھی یہ دفعہ اس کے الفاظ، بہرحال ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، اس کا جو ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، وہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا، بہت اہم ہے، لیکن یہ کہ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دفعہ جو پہلے تو صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، آپریٹو کلازز میں تھی ہی نہیں، جسٹیسیبل نہیں تھی، اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا، یہ مرحوم صدر ضیاء الحق صاحب نے اسے جزوی طور پر آپریٹو کیا، اسے لے آئے دستور کے اندر، اور اس کے لیے ایک پروسیس بھی معین کر دیا۔ پہلے وہ شریعت کورٹس جو تھیں وہ صوبائی لیول پر تھی، پھر آخر وہ فیڈرل شریعت کورٹ، اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ طے کر سکتی ہے کہ کوئی قانون کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، اگر منافی ہے وہ فیصلہ دے دے گی، وہ کل عدم ہو جائے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے 4 اس کے اوپر پابندیاں ایسی عائد کر دیں، 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں اس کو ایسی پہنا دی کہ گویا کہ ورچولی وہ ڈیفنکٹ ہو گئی، اس کی کوئی مؤثر حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ 2 تو ہتھکڑیاں کہہ لیجئے، 2 بیڑیاں، ایک تو یہ کہ آئلی قوانین تک بھی بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ، دوسرا بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ مالی معاملات پر بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ، تیسرے دستور پاکستان مستثنیٰ ہے، دائرے سے خارج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے، اور چوتھے جو بھی عدالتی قوانین ہیں، پروسیجرل لاز ہیں عدالتی، وہ بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر ہے۔ تو گویا کہ 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں پہنا دیں، لیکن اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو صرف ڈائریکٹو پرنسپل سے آگے بڑھا کر آپریٹو کلازز میں لے آیا گیا۔ لیکن فی الحال صرف آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں no legislation will be done یا no legislation will be possible repugnant to the Quran and the Sunnah، یہ گویا کہ لازمی دفعہ ہے، یہ دفعہ نمبر 1 ہے کسی بھی ملک کے دستور اساسی میں۔ اگر یہ دفعہ معین ہو بغیر ایکسیپشن کے، بغیر استثناء کے، بغیر لیمیٹیشنز کے، بغیر ریزرویشنز کے، تو پھر یہ گویا کہ وہ ریاست، کوئی بھی وہ ریاست ہو، وہ اسلامی ریاست کہلانے کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ ابھی اسلام لایا ہے، عمل کا مسئلہ بعد میں آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، نماز پڑھے گا، لیکن مسلمان تو وہ فوراً ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ اسی طریقے سے جو ریاست اپنے دستور اساسی میں اس 10 دفعہ کو تسلیم کر لے، ثبت کر دے کہ no legislation will be possible, no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، وہ گویا کہ ریاست مسلمان ہو گئی۔ یہ ریاستی سطح پر، دستوری سطح پر کلمہ شہادت کے مترادف ہے، اور یہ صحیح ترجمانی ہے اس آیہ مبارکہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔